یہ کلپ آج کل یہ عام ہو گیا ہے. یہ صبح سے بہت سے حضرات یہ اس بارے میں پوچھ بھی رہے ہیں. یہ ایک اینکر صاحب ہے جس نے کوئی پروگرام کیا، اس میں صحابہ کرام پر جو ہے نعوذ باللہ کو ایسی بات کہی ہے. ہم مولوی لوگ خصوصیت کے ساتھ وہ حضرات جن کا براہ راست کسی سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، ہم ٹی وی نہیں دیکھتے ہوتے، جو خطیب حضرات ہیں، اسی طریقے سے جو مدرسین حضرات ہیں، نہ ہم اس طرح کا فیس بک کا استعمال کرتے. لیکن اس طرح کی کوئی بات کوئی ہو جائے تو پھر وہ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ایسے ہی وہ ایک کلپ بھیجا گیا، اس میں ایک صاحب ہے آفتاب شاید اس کا نام ہے، انہوں کا جو مختصر سا کلپ دیکھا جس میں نعوذ باللہ صحابہ کرام جنگ احد سے متعلق اس کے جو ہے باتیں ہیں، وہ آپ حضرات نے سن لی ہوں گی. لیکن زیادہ تشویش والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ اس کا کلپ آیا معذرت کا، اور اس معذرت میں پہلے تو اس نے وہ کہہ دیا میں غیر مشروط جو ہے معذرت کرتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، اور اس کے بعد پھر اس نے وضاحت کی. جو وضاحت ہے وہ تو عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے کہ پہلے اس کے کلپ کے الفاظ ہیں نعوذ باللہ کہ لوٹ مار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے یہی کچھ جنگ احد میں انہوں نے کیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سامنے بیٹھے ہوئے جس طرح کے لوگ تھے ان کو پھر صحابہ کرام سے تشبیہ دے کر کہہ رہے ہیں یہی کچھ ان لوگوں نے غزوہ احد میں کیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. آئے روز ملک عزیز میں ہمارے ہاں صحابہ کرام پر جو تنقید کی جا رہی ہے، اور کبھی کس عنوان سے کبھی کس عنوان سے، اصل بات یہ ہے، یہ اسلام کو گرانے کے لیے، اسلام کے خلاف، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف براہ راست کوئی نام نہاد مسلمان بھی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو اس کے لیے وہ طریقہ یہ اختیار کیا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے گواہ صحابہ کرام ہیں. تو جب صحابہ کرام ختم نبوت کے گواہ ہیں، عین شاہد ہیں، تو صحابہ کرام کی عدالت کو مجروح کر لینا، کہ ان پر تنقید کر لینا، حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیون ہونے کا انکار، یہ اس کے ضمن میں یہ پایا جاتا ہے. جب صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے گئینی گواہ ہیں، نبی ہونے کے گواہ ہیں، وہی مجروح ہو گئے عدالت میں. جب مدعی کے گواہ وہ جھوٹے نکل آ جائیں اور ان پر جرح ہو جائے تو اس کا دعویٰ خارج ہوتا ہے. یہی حال صحابہ کرام کا ہے. تو صحابہ کرام پر آئے روز کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، کبھی گلگت میں، اور کبھی کہاں یہ تنقید. اب کتنا سخت جملہ ہے. حقیقت یہ ہے جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کبھی ان کے منہ سے ایسی جو ہے غلطیاں، بڑے بڑے کفری الفاظ نکلتے ہیں، لیکن جو دل میں چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے. یہی حال اسی آفتاب صاحب کا ہے. ہم وہ زبان تو استعمال نہیں کرتے جیسے دوسرے حضرات کرتے ہیں، ہم دالفتہ کے لوگ ہیں. تو یہ ان کا یہ عذر، ان کی معذرت کہ پہلے تو غیر مشروط معذرت، اس کے بعد پھر یہ کہہ دینا کہ میرا یہ مقصد تھا. وہ پروگرام جو بنایا جاتا ہے اس کے بعد جو کاٹ پیٹ ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کاٹ پیٹ میں کوئی غلطی ہو گئی، ایڈیٹنگ صحیح نہیں ہوئی. میں ان سے پوچھتا ہوں تو یہ جملہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہی کچھ انہوں نے جنگ احد میں کیا تھا، وہ پوری تحریر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا تھا وہ تحریر لکھ کر جو ہے شیئر کر دے، بھیج دے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے. پورا یہ تھا
اس سے سیاق و سباق سے ہٹا کر غلطی سے یہ کاٹ پیٹ کی گئی ہے، یہ جملہ کہاں فٹ ہوتا ہے پتہ چل جائے گا کہ یہی کچھ انہوں نے جنگ احد میں کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام وہ قرآنی ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ کرام اعمال سے نہیں بنا کرتے ہوتے، صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنتا ہے۔ جس طرح کا بھی عمل صحابی سے ہوا، ایمان کی حالت میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کی اور وہ دنیا سے اسلام کی حالت میں چلا گیا، وہ جنتی ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی لفظ منہ سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے چند دن پہلے یہ بات آئی تھی، بلکہ پورے ملک کی طرف سے، کہ رمضان المبارک میں جو دینی پروگرام کیے جاتے ہیں اس میں اہل علم، علماء کرام، مفتیان کرام کو بٹھایا جائے، تو یہ بات سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ایسے لوگ ہوں جو اہل علم سے تعلق نہ رکھتے ہوں تو پھر ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے یہ پروگرام کرنے پر پابندی لگائی جائے، اور جس ادارے سے یہ پروگرام نشر ہوا ہے اسے بھی کم از کم 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا جائے، اور اس بندے کو قرار واقعی سزا دے دی جائے۔